شبیر کیا ہے بات یہ سمجھا نہیں کوئی، اس کی ہیں کیا صفات یہ سمجھا نہیں کوئی، کیا کیا ہیں ممکنات یہ سمجھا نہیں کوئی، شبیر ہے حیات یہ سمجھا نہیں کوئی۔ یہ ایک دلیل اوج شہ مشرقین ہے، جو موت سے بھی مر نہ سکے وہ حسین ہے۔ امام حسین نے بیت اللہ کی خصوصی تعظیم کی تو اللہ نے اس کے عوض امام حسین علیہ السلام کے لیے ایسے احترامات قرار دیے ہیں جو بیت اللہ کے احترامات و فضائل کے مساوی ہیں، اور مخصوص کیا امام حسین کو ایسے احترامات و فضائل سے جو خانہ کعبہ کے احترامات و فضائل سے زیادہ ہیں۔ کعبے کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے زمین بچھانے سے پہلے مکے کو خلق فرمایا اور اس کو حرم بنایا۔ اور کربلا معلیٰ کی فضیلت میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت نے فرمایا، اللہ نے کربلا معلیٰ کو امن و برکت والا حرم بنایا اور خانہ کعبہ کی خلقت سے 24,000 برس پہلے خلق فرمایا، اور جب اللہ زمین کو حرکت دے گا تو کربلا معلیٰ اپنی تربت نورانیہ کے ساتھ بلند کی جائے گی اور جنت کے باغات میں جو افضل ہوگا اس سے ملحق کر دی جائے گی اور جنت کی بہترین جگہوں میں قرار دی جائے گی، اور یہ جنت کے باغات میں اس طرح روشن ہوگی جس طرح کوکب دری ستارگان کے درمیان اہل عرش کے لیے چمکتا ہے، اور اس کا نور تمام اہل جنت کی نگاہوں کو چکا چوند کر دے گا، اور وہ بآواز بلند کہے گی، میں وہ اللہ کی مقدس و مبارک زمین ہوں جس میں سید الشہداء اور سید شباب اہل جنت مقیم ہیں۔ کعبے کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ خداوند عالم نے اپنے خلیل جناب ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ اپنے ہاتھ سے بنائے، پس خانہ کعبہ کو جناب ابراہیم خلیل خدا کے ہاتھوں نے بنایا ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام کی فضیلت یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا گوشت و خون حبیب خدا کے گوشت و خون سے ہوگا ہے، جو مرتبے کے لحاظ سے اعلیٰ ہیں خلیل خدا سے۔ کعبے کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ خداوند عالم نے تاریخ حج کو باوجود استطاعت کے بطور مبالغہ بزرگی و شدت عذاب کے کافر شمار کیا ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص امام حسین علیہ السلام کی زیارت باوجود قدرت و استطاعت کے ترک کر دے تو تعبیر اس کی اس طرح سے ہوئی ہے کہ تارک زیارت امام حسین یا تو مومن نہیں ہے، یا ناقص الایمان ہے، یا شیعہ نہیں ہے، اور آقا رسول خدا ہے، حالانکہ زیارت امام حسین مستحب ہے اور حج واجب ہے۔ خانہ کعبہ کی چوتھی فضیلت یہ ہے کہ خانہ کعبہ سید البیوت ہے، یعنی دنیا میں جتنے گھر ہیں سب کا سردار ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی فضیلت یہ ہے کہ امام حسین جوانان اہل جنت کے سردار ہیں۔ خانہ کعبہ کی پانچویں فضیلت یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے توسل سے بندگان خدا کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کے توسل سے گزشتہ و آئندہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کے توسل سے ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا اس کی ماں نے اس کو آج ہی پیدا کیا ہے۔ کعبے کی چھٹی فضیلت یہ ہے کہ کسی وقت طواف کرنے والوں سے خالی نہیں رہتا، چاہے رات ہو یا دن، اور امام حسین علیہ السلام کی فضیلت یہ ہے کہ جب سے فرزند علی شہید ہوئے ہیں روضہ مبارک کسی وقت ظاہر سے خالی نہیں رہتا، ظاہر بشر سے ہوں یا ملائکہ سے، یا وحوش ہوں یا جن، اہل دنیا سے ہوں یا اہل فلک، یا پھر دوسرے عوالم کے۔ کعبے کی ساتویں فضیلت یہ ہے کہ یہیں سے اسلام کی ابتدا ہوتی ہے اور اسی جگہ مشرکین سے جدائی ہوتی ہے، اور امام حسین علیہ السلام کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ کربلا معلیٰ ایمان کا ظہور کا مبدا ہے، اور یہیں سے مخالفین مومنین سے جدا ہوتے ہیں، اس لیے کہ بعض روایت میں آیا ہے کہ کربلا قبلہ اسلام ہے۔ خانہ کعبہ کی آٹھویں فضیلت یہ ہے کہ جناب آدم سے لے کر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے انبیاء گزرے ہیں سب کے لیے جائے طواف ہے۔ یہ خصوصیت امام حسین علیہ السلام کے لیے بھی ثابت ہے، بس امام حسین کا جسم اور سر اور ان کی قبر جائے طواف ہے انبیاء و ملائکہ اور لوگوں کے لیے، بلکہ روایات میں یہ بھی وارد ہوا ہے کہ جو شخص امام حسین کی زیارت شب نیمہ شعبان میں کرے تو اس نے گویا 1,24,000 انبیاء سے مصافحہ کیا۔ اور کعب الاحبار کا قول بھی ہے کہ ہر نبی نے زمین کربلا کی زیارت کی اور کہا کہ اے زمین تجھ میں امام حسین علیہ السلام دفن ہوں گے۔ خانہ کعبہ کی 9ویں فضیلت یہ ہے کہ خانہ کعبہ وہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، اس سے پہلے کوئی گھر نہیں بنایا گیا، چاہے وہ مساجد ہوں یا مقامات مقدسہ۔ امام حسین اس حیثیت سے کہ وہ نبی سے ہیں
اور نبی ان سے ہیں۔ پہلے بیت اور پہلا گھر ہیں جو لوگوں کے لیے بنائے گئے ہیں، اس لیے کہ اول مخلوقات نور نبی ہیں، اور امام حسین علیہ السلام اپنے والد، اپنی ماں، اپنے بھائی کے نور کے ساتھ قبل زمین و آسمان کی خلقت کے ظاہر ہوئے، پس وہ اول بیت ہیں جو لوگوں کے لیے اور ملائکہ اور جمیع مخلوقات الہی کے لیے بنائے گئے ہیں۔ پس امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے معرفت باری تعالیٰ اور معرفت نبی حاصل ہوتی ہے، اور انہی کے ذریعے سے ایمان ملتا ہے، اور انہی کے ذریعے سے خالق کی عبادت کی جاتی ہے، انہی کے ذریعے سے نجات ملتی ہے۔ توحید کا جواز ہے، سجدوں کا ناز ہے ناز جس پہ رب کو یہ وہ بے نیاز ہے۔ ہم کیا کہ انبیاء کا بھی یہ چارہ ساز ہے، اس کا قصیدہ پڑھنا زباں کی نماز ہے۔ توحید ذوالجلال کا نام و نشان نہ ہو، ایک سجدہ حسین اگر درمیان نہ ہو۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل نقطہ با کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکیں۔